سر آج ہم بات کریں گے ایم اے اسلامیات کے حوالے سے. تو آپ یہاں پہ پڑھاتے بھی ہیں, آپ کا بہت زیادہ جو ایکسپیرینس بھی ہے ایم اے اسلامیات کے حوالے سے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے لیے میرٹ اور کرائٹیریا کیا ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹ اپلائی کرنا چاہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پنجاب یونیورسٹی میں اس وقت 2 ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں جن میں ایم اے اسلامیات کرایا جا رہا ہے. ایک اسلامیات ڈپارٹمنٹ ہے اور دوسرا شیخ زاید اسلامک سینٹر ہے. شیخ زاید اسلامک سینٹر جس میں آپ بیٹھے ہیں یہ 1990 میں شروع ہوا اور اس کے بنیادی مقاصد میں اسلامیات کے ساتھ ساتھ عربی اور کمپیوٹر سائنس کی تعلیم, یہ 3 کمپوننٹ ہیں جو یہاں پڑھائے جاتے ہیں. اس لحاظ سے بھی یہ منفرد حیثیت کا حامل ہے پنجاب یونیورسٹی میں کہ یہاں پر سیمیسٹر سسٹم 90 سے لاگو ہے. جامعہ پنجاب میں اور کہیں ایسا نہیں تھا اس وقت, بعد میں لوگوں نے فالو کیا اس کو. اور یہاں پر انٹر کے بعد داخلے ہوتے ہیں اور اس کو پھر ہم ایم فل اور پی ایچ ڈی تک لے کر جاتے ہیں. پنجاب میں اوپن یونیورسٹی کے بعد دوسرا بڑا تعلیمی ادارہ ہے جہاں پر ایم فل کی کلاسز شروع کی گئی. باقی دوسری یونیورسٹیوں نے اس کو ایم فل کے پروگرام کو شروع کیا ہے. یہاں سے فارغ ہونے والے طلباء مختلف اداروں میں جاتے ہیں اور یہاں سے جو لوگ بی آنرز کر چکے آگے انہوں نے ایم فل اور پی ایچ ڈی نہیں کیا, وہ لوگ باقی دیگر ڈپارٹمنٹس میں گئے ہیں اور وہاں پر انہوں نے اچھے تعلیمی کیریئر کے ساتھ وہاں سے فارغ ہوئے ہیں. جہاں تک اسلامیات کے شعبہ کا تعلق ہے تو وہاں پر 2 سالہ پروگرام ہے جو کہ اینول سسٹم ہے, وہاں اسی کے تحت وہاں پر کلاسز ہو رہی ہیں اور اس کے بعد ان کے ہاں پھر ایم فل اور پی ایچ ڈی ہے. تو یہ 2 ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں کہ مختلف انداز میں ان میں ایم اے اسلامیات ہی کرایا جاتا ہے. سر جو اسٹوڈنٹس ہیں ایم اے میں یعنی ماسٹر میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں اسلامیات میں, ان کا آپ کس طرح میرٹ بناتے ہیں یا کرائٹیریا ان کا کیا ہوتا ہے اسپیسیفک؟ جیسے پنجاب یونیورسٹی کا میرٹ ہے اس میں جو اسلامیات ڈپارٹمنٹ ہے وہ حفظ کے نمبر بھی ایڈ کرتا ہے اور اس کے علاوہ اگر کسی نے عربی سرا ہے علیحدہ اس کے نمبر بھی اس میں اضافی ہوتے ہیں. باقی میرٹ ان کا وہی ہے جو باقی ڈپارٹمنٹس کا ہے. پنجاب یونیورسٹی میں اسپیسیفکلی جو ہے وہ ٹائمنگ ٹو اپلائی میس کمیونیکیشن کن دنوں میں آ کے ایڈمیشن وغیرہ اوپن ہوتے ہیں اور اسٹوڈنٹ آتے ہیں داخلہ لیتے ہیں ماسٹر میں؟ ان کے داخلے اسی وقت ہوتے ہیں جب پنجاب یونیورسٹی کے باقی شعبہ جات میں داخلے ہوتے ہیں. تو جب ایڈ آتی ہے تو اس میں تمام ڈپارٹمنٹس کا ذکر ہوتا ہے, ان میں اسلامک اسٹڈیز کا بھی ہوتا ہے, شیخ زاید اسلامک سینٹر کا بھی ہوتا ہے. ایڈمیشن کا تقریباً ایک ہی وقت ہے اور سال میں ایک ہی دفعہ ہوتے ہیں. سر ہمارے یہاں جو ہے نا وہ گھڑ دوڑ کا بہت زیادہ جو ہے رجحان پایا جاتا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایم اے اسلامیات کی طرف کس طرح کا ایپٹیٹیوڈ رکھنے والے اسٹوڈنٹس کو آنا چاہیے؟ یہ نہیں کہ 2 اسٹوڈنٹ ایک طرف آئے ہیں دوست تو تیسرا بھی ادھر آ جائے, اس کا ایپٹیٹیوڈ ہی نہیں ہے, تو کیا ایسا تقریباً ہر شعبہ میں ہو رہا ہے. صرف یہ ایم اے اسلامیات ہی نہیں ہے بلکہ بعض لوگ دیکھا دیکھی میں اور روا روی میں آ جاتے ہیں, ان کا جو ہے وہ کوئی رجحان بھی نہیں ہوتا ہے, اس کے بعد بھی ان کا کوئی اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں ہوتا, لہٰذا وہ صرف ایم اے کر کے, البتہ جو لوگ بڑے اخلاص کے ساتھ اسی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں تو پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ آگے بھی تعلیم کو جاری رکھیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر رجحان اس لیے بھی زیادہ ہے, میرٹ بھی ہائی ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامیات, انگلش, اردو یہ وہ لازمی سبجیکٹ ہیں جو پاکستان میں ہر کالج میں پڑھائے جاتے ہیں, تو اس طرح ان کی کھپت بھی اساتذہ کے حساب سے خاصی ہو جاتی ہے. کوئی خاص خصوصیات ہونی چاہیے اسٹوڈنٹس میں جو ان میں پائی جائیں تو وہ اسٹوڈنٹ جو ہے یہاں پہ اپلائی ضرور کرے؟ ہاں, وہ لوگ جو کہ اچھے گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں, ہمیں توقع تو یہی ہے کہ فیلڈ کوئی بھی ہو, وہ ٹیچنگ لائن ہو یا کہیں اور ہو,
اگر ایک سلجھے ہوئے گھرانے سے اچھے گھرانوں سے لوگ آئیں تو اس کے اثرات زیادہ بہتر ہوں گے. دوسرا یہ ہے کہ اس فیلڈ میں اگر لائق لڑکے ہوں گے تو آگے قوم کو بھی اس کا فائدہ ہوگا, ان کے ریسرچ سے بھی, اور سوچنے کی نئی نئی راہیں کھلیں گی. سر اس ڈگری کا جو ایک بندے نے ایم اے اسلامیات کمپلیٹ کر لیا, ڈگری آ گئی, اس کے بعد وہ جاب کے لیے کن کن شعبوں میں اپلائی کر سکتا ہے؟ ایم اے اسلامیات کرنے والوں کو یا تو کہیں بھی اگر کوئی اور کرائٹیریا نہ ہو کہ صرف ایم اے ہو تو وہاں پر تو ان کے لیے راہیں کھلی ہیں, ورنہ یہ ہے کہ ٹیچنگ کے علاوہ ان کا کوئی خاص ایسا فیلڈ نہیں ہے کہ اس میں وہ جا سکیں. البتہ ایک اور ہے کہ اگر وہ کمپٹیشن کے اس میں امتحان میں جانا چاہتے ہوں تو وہ جا سکتے ہیں. سر آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا ایم اے اسلامیات کا فیوچر میں پاکستانی جاب مارکیٹ میں کیا اسکوپ ہوگا؟ جب تک یہ سبجیکٹ جو ہے وہ کالجز میں پڑھایا جاتا رہے گا اور لوگوں میں اسلامی شعور کی بیداری کے لیے یہ شعبہ جو ہے یہ کام کرتا رہے گا, اور انشاءاللہ اس کا مستقبل روشن ہے. سر ایم اے اسلامیات کرنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے اسٹڈی ابراڈ آپشنز بھی ہیں کوئی؟ بالکل آپشن ہیں, تقریباً ساری دنیا میں ان کے لیے آپشن موجود ہیں, خصوصاً عرب کنٹریز میں ان کے لیے آگے اعلیٰ تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے آپشنز ہیں. اسی طرح ریلیجن کے جو ڈپارٹمنٹس جتنی بھی یونیورسٹیوں نے بنا رکھے ہیں ان سب میں ان کے لیے آپشن کھلے ہیں. سر اگر ہم بات کریں اس حوالے سے کہ کوئی ایسا ڈگری کمپلیٹ ہونے کے بعد فوراً بعد بندے کو جاب نہیں مل سکتی, تو ساتھ کوئی چھوٹا موٹا ڈپلوما یا کورس کر لے جس سے اسے جاب فیلڈ میں جو ہے وہ آسانی پیدا ہو جائے, تو اس حوالے سے آپ کو ڈپلوما وغیرہ سجیسٹ کرنا چاہیں گے شارٹ کورس؟ شارٹ کورسز میں اگر تو اسلامک بینکنگ کا کورس شروع کر دیا جائے جو ابھی تک یہاں کسی کے یہاں نہیں ہے, تو میرے خیال میں وہ ایک ڈپلوما ایم اے اسلامیات کے بعد تو بینکنگ کے شعبہ میں ان لوگوں کی کھپت ہو سکتی ہے. انٹرنیشنلی فورم پہ سر ایم اے اسلامیات کے حوالے سے کوئی میجر جو ہیں وہ انسٹیٹیوشنس جہاں پہ اسٹوڈنٹس باہر فورن میں جا کے ایڈمیشن لے سکیں؟ ایک تو عرب کنٹریز میں جو خاص طور پر سعودی عرب ہے, اس میں یونیورسٹیز ہیں اور وہاں داخلے ان کے لیے آسان بھی ہیں. پاکستانی جاتے بھی ہیں, ہر سال ہر یونیورسٹی میں تقریباً 4 5 6 افراد جو ہے وہاں چلے جاتے ہیں. مکہ یونیورسٹی میں, مدینہ یونیورسٹی میں, ریاض کی دونوں یونیورسٹیوں میں, اور اسی طرح ازہر میں لوگ جا سکتے ہیں. سعودی عرب تو اسکالرشپ دیتا ہے, ساتھ ساتھ تو اخراجات خود ہی حل ہو جاتے ہیں, جبکہ جامعہ ازہر جو اسکالرشپ دیتا ہے اس سے کوئی اتنا زیادہ سپورٹ نہیں ملتی ہے, تو پھر طلبہ کو وہاں پر کوئی اور کام بھی کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ اپنا گزر بسر کر سکیں. اسی طرح ملیشیا میں ہے یونیورسٹی ہے, انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ہے, وہاں پر یہ لوگ جا سکتے ہیں. اور ہمارے بہت سارے اساتذہ گئے بھی ہیں وہاں سے, پوسٹ ڈاک کر کے بھی آئے ہیں.